अपनी मोहब्बतें ईमान वालों के साथ रखो। ये जो एक्टरों और कंजरों के साथ मोहब्बतें हैं ना, मेरा आइडियल वैसा, मैंने बाल वैसे बनाने हैं, मैंने कटिंग वैसी करवानी है, मैंने लिबास वैसा पहनना जैसे कंजर पहनते हैं, तो याद रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं क़यामत के रोज़ अल्लाह उनके साथ खड़ा करेगा। मेरी मोहब्बतें अल्लाह की कसम अल्लाह के बाद उसके रसूल के साथ है, और उसके रसूल के बाद अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, अमीर मुआविया और सारे सहाबा के साथ हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम। यारो, अपना ओढ़ना बिछोना ईमान को बनाओ और ईमान की दौलत से मुनव्वर हो जाओ, और इंशाअल्लाह फिर देखना अल्लाह ताला ईमान की मिठास तुम्हारे दिलों में ऐसे पैदा करेगा कि पूरी दुनिया भी मद्दे मुकाबिल आ जाए तो आपके कदमों में थोड़ी सी जुम्बिश नहीं आएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़मन शरह अल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिन मिर रब्बिही फ़वैलुन लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन
شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور ویل ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک لوہے کی مانند جامد ہے، چٹان کی طرح سخت ہے، یا ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تابعداری بجا لاتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب یہ بندہ نافرمانی، سرکشی، اللہ کی بغاوت کی طرف جاتا ہے، تو یہ ایمان کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان ایک بڑی حقیقت ہے۔ ایمان کی تازگی اور ایمان مسلمان کی انفرادی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اس پر عمل کر گزرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جو جسمانی نہیں ہے، ہمارے اندر ایک روحانی دنیا بھی ہے۔ اس روحانی دنیا میں ایسی تبدیلی لاتا ہے ایمان کہ جیسے سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہیں، اسی طرح جب ایمان کی بندہ تصدیق کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ عمل کر گزرتا ہے، تو پھر اس کے اندر وہ موجیں، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ابھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس۔ یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی مٹھاس ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ زبان کی حد تک کچھ لوگ رہ گئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، فرشتوں پہ ایمان لے آئے، کتابوں پہ، رسولوں پہ ایمان لے آئے، تقدیر پہ، روز آخرت پہ، زبانی ایمان تو لے آئے، یا وہ اپنے دل کے ساتھ تصدیق کرنے میں کمزور اور ناقص تھے، یا انہوں نے اس پر عمل نہ کر کے اپنے ایمان کو بگاڑ لیا۔ ایمان کی مٹھاس اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیتا ہے، اور یہ ایمان بندے سے کیا کچھ کروا گزرتا ہے جب ایمان اس لیول پہ ہو کہ سمندر کی موجوں کی طرح۔ اور یہ ایمان انسان کو نڈر بناتا ہے، بہادر بناتا ہے، دلیر بناتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، اور اس بات کو پلے باندھ لیں، اس شخص کو دین کا کام کرنے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، یا دوسرے معنی میں
अल्लाह के कलमे की सर बुलंदी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए जो बुज़दिल हो। बुज़दिल बंदे का काम नहीं है कलमा हक का परचम उठाए। बुज़दिल बंदा नहीं कर सकता। वो बजाय इसके कि इस्लाम को बुलंद करे, वो इस्लाम की बर्बादी का सबब बन जाएगा। उस पर प्रेशर आएगा, चाहे वो किसी जमात का लीडर हो, वो किसी जमात का जो हमारे यहाँ मुरवज्जा जमातें हैं उसका लीडर हो। जब उस पर प्रेशर आएगा, वो अपनी पूरी जमात को लेके गलत नजरिए पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए जिसके दिल में अल्लाह जैसा किसी और का डर है, गौर कीजिएगा, जिसके दिल में अल्लाह जैसा किसी और का डर है, उसे चाहिए कि वो अपनी नमाज, रोजा, जिक्र, अज़कार तक रहे बस, और अपने ईमान की फिक्र करे। उसका ईमान वो ईमान नहीं रहा, उसने अल्लाह जैसा खौफ अल्लाह की मखलूक का बिठा लिया। इसलिए बुज़दिल शख्स कभी किसी को लीड ना करे, वरना वो अपनी तो बर्बादी करेगा लेकिन अपने पीछे चलने वालों की बर्बादी कर देगा। और जब ये ईमान आ जाता है सीनों में और इसकी मिठास आ जाती है सीनों में, फिर चाहे सामने फिरौन ही क्यों ना खड़ा हो। अल्लाहु अकबर। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया बड़ा मशहूर है। मैं इसमें से आपको ईमान की मिठास दिखाना चाहता हूं कि यह ईमान की मिठास क्या कुछ कर गुजरती है और क्या कुछ करवा देती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात देखने के बाद फिरौन कहने लगा अपने जादूगरों को कि तुम इसके मुकाबले में इकट्ठे हो जाओ, लाओ अपना जादू इकट्ठा करके लाओ। वो कहने लगे क़ाल ली फ़िरऔन अइन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। फिरौन को कहने लगे कि अगर हम मूसा पर गालिब आ गए तो तू हमें इनाम व इकराम देगा ना, मालो दौलत देगा, रुतबा मकाम देगा, अगर हम तेरी डिमांड पूरी करते हैं। क़ाल नअम। फिरौन कहने लगा हाँ दूंगा। व इन्नकुम इज़्ज़ल मिनल मुक़र्रबीन। सिर्फ इनाम नहीं दूंगा, तुम्हें अपना मुकर्रब बंदा बनाऊंगा, तुम्हें वज़ारतें दूंगा, तुम्हें ओहदे दूंगा। मूसा को शिकायत दो। अल्लाहु अकबर। बड़े खुश हो गए। जादू का दौर था, जादू के हालात थे, लोग बड़े जादू के उस वक्त शौकीन थे। उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैदान के अंदर उतरे, अपनी छोटी छोटी लाठियां और रस्सियां फेंकी और लोगों की आंखों पे जादू करते हुए उन्होंने उन रस्सियों को यूं दिखाया कि वो चल रही हो जैसे सांप चल रहे होते। जब उन्होंने अपना जाली और बातिल जादू, याद रखें इन्न कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, शैतान का जितना भी रोल है ना वो सब ज़ईफ़ है, मरदूद है, टूट जाएगा, कमजोर है। अगर आपके अंदर ईमान है कोई जादू जादू रह नहीं सकता। आपके अंदर ईमान है कोई जादू बाकी बच नहीं सकता। आपका ईमान टकरा जाएगा और उस जादू को पाश पाश करके रख देगा। जादू होता इसलिए हम अल्लाह से दूर, रसूलुल्लाह से दूर, इस्लाम से दूर, बिदात में डूबे हुए, शिर्क के दलदल में धंसे हुए, और फिर हम पे जादू नहीं होगा तो क्या होगा। तो अल्लाह के बंदो, जब अल्लाह वालों पे होता है वो अल्लाह के कुरान की तरफ बढ़ते हैं, वो रसूलुल्लाह के फरामीन की तरफ बढ़ते हैं और मेहनत करते हुए इस शैतानी असर को, जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न कैद शैतान काना ज़ईफ़ा,
शैतान का जितना मकर और फरेब है सब कमजोर है, मिसले अनकबूत है, ये मकड़ी के जाले की तरह फूंक मारी उड़ जाएगा। फिरौनियों ने भी यही किया, अपना पूरे का पूरा जादू इस्तेमाल करते हुए रस्सियों को सांप बना के दिखा दिया। फ़अल्क़ा मूसा असाह फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा यअफ़िकून। अब मूसा का नंबर आया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आसा जमीन पे फेंका, वो अज़दिहा बन गया और उसने एक ही लम्हे के अंदर वो जितनी ही रस्सियां जो सांप नजर आ रही थी एक ही झटके के अंदर सारी हड़प गया, सबको मिटा दिया। अल्लाह हू अकबर। जब उन जादूगरों, देखिएगा अब ईमान की मिठास चेक कीजिएगा, जब उन जादूगरों ने देखा, उन्हें पता था जादू क्या होता है और हक क्या होता है, जादू क्या होता है, मोइज़ा क्या होता है, जादू क्या होता है, अल्लाह की मदद क्या होती है, जादू क्या होता है और अल्लाह की तरफ से नाजिल अहकामात क्या होते हैं, वो समझ गए मूसा झूठा नहीं है, इसके साथ एक ताकत है जिसका नाम अल्लाह है। समझ गए, क्या कहने लगे? क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। आमन्ना, हम ईमान ले आए हैं, रब्बिल आलमीन, सारी जहानों के रब पालने वाले पे ईमान लाए हैं। जो रब है मूसा का, जो पालने वाला है हारून का, हम उस पे ईमान ले आए, ईमान आ गया। अब देखिएगा, धमकी लगाई, और धमकी लगाने वाला कोई आम बंदा नहीं है, फिरौन है सामने। कहने लगा लअक़त्तिअन्न ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। मैं तुम्हारे दायां हाथ और बाईं टांग कटवा दूंगा, बाईं बाजू और दाईं टांग कटवा दूंगा, मैं तुम्हें सूली लटका दूंगा। मेरे पूछे बगैर कैसे तुम ईमान ला सकते हो? अल्लाह अकबर। अब देखो ईमान की मिठास, ये है ईमान की मिठास। दलेर, निडर, बेखौफ खड़ा कर दिया। कहने लगे वो सारे के सारे कि बात सुन फिरौन, हमारे पास दलाइल आ चुके हैं, हमने अपने रब को देख लिया है, उसके मोज़े देख लिए हैं, हम उस पर ईमान ला चुके हैं। तूने जो करना है कर ले, तू हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हमारी दुनिया बर्बाद करेगा, हमें मार देगा, काट देगा। सुन, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना। सुन, हम ईमान ला चुके हैं उस रब पे जो हमारी सारी खताएं जो तेरे कहने पे हमने की थी वो सारी हमारी माफ कर देगा। तो हमारी दुनिया बर्बाद करेगा, वो हमारी आखिरत बना देगा। वल्लाहु खैरुम व अबका। हमारा रब सबसे बेहतरीन और हमेशा वाला है। तू सिर्फ दुनिया बर्बाद करेगा, वो हमारी आखिरत संवार देगा, वो हमें जन्नत अता करेगा, जन्नत के बाग देगा। अल्लाह अकबर। ये है वो ईमान जो मेरे और आपके अंदर नहीं है। यह हकीकत है। मैं आपको कोई मीठे मीठे बाग और सबज सबज जनाब बाग दिखाऊं, ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर नहीं है। हम बुज़दिल लोग हैं, और जब ये ईमान इस लेवल पे आ जाए, अल्लाह अकबर। और यही बात हुक्मरानों को भी कहनी चाहिए। क्या? इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पे ईमान ले आए हैं, और वो रब वल्लाहु खैरुम व अबका, वो बेहतरीन है, बेहतरीन है और बाकी रहने वाला अल्लाह है। हम उस पे ईमान लाए हैं। हमसे खताएं हो गई अमेरिका, हमसे खताएं हो गई इसराइल, हमसे खताएं हो गई चाइना, हमने बड़ी खताएं कर ली हैं। लेकिन याद रखो, तुम जितनी भी पावर वाले हो, आज हम अपने रब पे ईमान ले आए हैं, हमें किसी की फिक्र नहीं है। हम अपने मुल्क के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की हाकमियत कायम करने लगे। ये डिमांड है। ईमान ये चाहता है, ईमान इस लेवल पे ले जाता है बंदे को। ये बुज़दिल खड़े हैं,
57 इस्लामी ममालिक और चंद 100 किलोमीटर का इसराइल उसके सामने हाथ बांध के अदब के साथ सर झुकाए खड़े हैं। तो जो मर्जी कर ले, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? सीनों में ईमान नहीं है, वरना क्या कुछ नहीं है यार। करोड़ों की आर्मी, एटम बम, ताकत, सब कुछ तुम्हारे पास है। उलमा तुम्हारे पास है, मुफ्तियान तुम्हारे पास है, नेक सालेहीन तुम्हारे पास है। तुम सारे के सारे मिल के अल्लाह के सामने इकरार करते, ऐलान करते कि अल्लाह बेशक हम तुझ पे ईमान लाए हैं। अब दुनिया का जो मर्जी फिरौन आए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हमें काट देगा, हमें मार देगा, हमें खत्म कर देगा, लेकिन हमारी आखिरत बन जाएगी और अल्लाह के यहाँ मैदान महशर में हम सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मौलवी साहब स्टेजों पे चढ़ते हैं, यकीन जानिए हमारे 90% मौलवियों के अंदर वो मनहज, वो नजरिया नजर नहीं आता। हम सती लेवल की बातें जरूर करते हैं, हर दर्स के अंदर हर जगह सुनने को हमें मिलेगा, अमल करें जी, अमल करें जी, अमल करें जी, नमाजें पढ़ लें जी, रोजे रख लें जी, ज़कातें कर लें जी, दाढ़ियां रख लें जी, शलवारें टखनों से ऊपर कर लें जी, सुन्नत पे अमल कर लें जी, करते जाओ करते जाओ। ये इनफरादी दावत है, अल्लाह की कसम। जो असल मंजर, जो असल नजरिया और मनहज था वो ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया, असल वो चीज नहीं बयान किया जाता, नहीं बयान किया। किसने कहा भाई तुम उठो और गन्ने उठाओ, तलवारें और शुरू हो जाओ? ओ भाई, अपनी दावत तो लोगों तक पहुंचाओ ना, इनका जहन तो बनाओ ना, इनको दिखाओ कि तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा लेवल कुछ और है। तुम सिर्फ अमली इस्लाह के पीछे तो पड़ गए, लेकिन याद रखें आप 100 साल, गौर कीजिएगा, अहलुल हदीस 100 साल भी पाकिस्तान में मेहनत कर लें, मुझे नहीं लगता कि इस तरह जलसे जुलूस और तकरीरें करने से पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो जाए। जब तक तुम्हारे पास रियासत की हुक्मरानी नहीं होगी, उस वक्त तक तुम कुछ नहीं कर सकते। पावर सब कुछ करती है। देखे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे, कैसी जिंदगी थी, मजबूर, फिक्र और फाके सब कुछ। मदीना में आए, सबसे पहले बुनियाद रखी अब्दुल्ला इब्ने उबई को ठोकर मारते हुए कि आज से मदीना की रियासत का हुक्मरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद देखा आपने, फिर इस आसमान ने भी देखा और इस जमीन ने भी देखा कि 64 लाख मुरब्बा मील पर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी कायम कर दी। और जाओ, मैं कहता हूं 1.5 लाख सहाबा और बाद में अमीर मुआविया के दौर तक या उनके बाद तक सहाबा सिर्फ ये तकरीरें नहीं करते रह गए। हमने समझा शायद तकरीरों से तब्दीली आ जाएगी। अल्लाह अकबर, तकरीरों से तब्दीलियां नहीं आया करती। याद रखें, तकरीरों से सिर्फ तैयार किया जा सकता है, बाकी टकराना, खड़ा होना, बयान करना हर बंदे के जिम्मा होता है। हम क्या रोएं दूसरों को, हमारा अपना ये हाल है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूं। हमारे पंजाब का एक शहर है कसूर, उसमें तकरीबन 90% अहले हदीस है, बहुत ज्यादा अहले हदीस है, मसाजिद सब कुछ, तकरीरें उलमा की सुनेंगे सब कुछ। और जब इलेक्शन होंगे, कोई अहले हदीस किसी अहले हदीस को वोट नहीं देगा, नहीं देगा, जो मर्जी हो जाए। किसको वोट देंगे? जो एक बड़ी कब्र के ऊपर चादर चढ़ा के, उसके ऊपर माथा टेक के और फिर हाथ बुलंद करके कहता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, मेरी मदद करना बाबा जी।
یہ ہے ہمارا نظریہ اور منہج، تقریریں اور جلسے اور جلوس۔ اللہ اکبر، ایمان بڑے دور کی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے سینوں میں برائے نام ایمان ہے۔ اگر ایمان کی وہ مٹھاس ہوتی تو پھر ہماری بنیاد میں ہی یہ بات ہوتی کہ ہم نے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ اللہ اکبر، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ توجہ کرنے سے جو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے نا، اور اس ایمان کی مٹھاس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی نیکی کی، آپ کے دل کو جو خوشی ملے گی نا، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ آپ نے کوئی بھی نیکی کی، آپ کے دل کو سکون ملا اور ایک خوشی کا احساس ہوا، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ آپ سجدے میں تھے، آپ کے سامنے آپ کے گناہ آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ آپ تلاوت کر رہے تھے، قیامت کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، دل نرم پڑ گیا اور دل میں اپنے آپ میں شرمندگی اور ندامت آ گئی، آنکھیں نم ہوگی، یہ ہے ایمان کی مٹھاس۔ اللہ اکبر، میں اکثر آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں، اس مٹھاس کو لینا ہے تو پھر تنہائی اختیار کریں، دوستو تنہائی اختیار کریں۔ کیسے؟ جیسے موبائل لے کے آپ کمبل میں گھسے ہوتے ہیں نا، موبائل لے کے کوئی الگ سا کونا تلاش کرتے ہیں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، جہاں میں ہینڈ فری لگا کے اللہ کی رج کے بغاوت کر لوں اور مجھے کوئی نہ دیکھے، چھپ چھپ کے اسی جگہ آپ نے چلے جانا ہے، اسی جگہ جہاں آپ یہ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ موبائل، ہر چیز دور، آپ نے اکیلے بیٹھ کے اپنے رب کی طرف سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے اور توجہ کرنی ہے کہ پوری کائنات اس وقت میرے اوپر ہے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں، اور رب العالمین کے سامنے اس کی عدالت میں ایک مجرم آیا بیٹھا ہے، اور اس رب سے باتیں کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اسے منانے کی کوشش کریں۔ یقین کریں، پھر دیکھیے گا جو آپ کو ایمان کی مٹھاس نظر آئے گی، آپ کہیں گے کہ قاری صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ ایمان کی لذت جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ لیکن کون تیار ہوگا؟ موبائل پہ بیٹھے 6 گھنٹے گزار دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، نماز جاتی ہے جائے، میری یہ جو کرکٹ میچ ہے نا، میرا کرکٹ میچ نہ جائے، میری تعلیم چلی جائے، میری تلاوت کی ڈیوٹی ختم ہو جائے، میری فجر کی نماز رہ جائے، لیکن انڈیا پاکستان کا میچ نہیں جانا چاہیے۔ یقین جانیے، شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ مسلمان جن سے پوچھ لیا جائے نا نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے کیا نام تھے یا بیٹیوں کے کیا نام تھے، آپ کے ازواج کے نام کیا تھے، یا عشرہ مبشرہ کے نام کیا تھے، قرآن کی سورتوں کے کچھ نام بتا دو، کچھ پیغمبروں کے نام بتا دو، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کہا جائے آسٹریلیا کی ٹیم کا کیپٹن کون، اس کے پلیئرز کون ہیں، بیٹسمین کون ہیں، بولر کون ہے، پھٹافٹ بتا دیتا ہے، سارے اس کو یاد، اور یہ بھی یاد ہے کہ پچھلے سال ورلڈ کپ کے اندر فلاں نے فلاں کیا تھا، اس کو سب کچھ یاد، لیکن نہیں یاد تو اللہ کا دین یاد نہیں ہے اس کو۔ افسوس تیرے ایمان کے اوپر۔ اللہ اکبر، کفر کو انتہائی ناپسند کرنا ایمان کی مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں اسلام کی محبت ہو وہ کفر کی طرف پلٹ جانا ایسے ناپسند کرتا ہے جیسا کہ اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ آپ کہیں گے یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے، لیکن میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرفتن دور کے اندر ہم میں سے نوجوان خصوصاً رسیا ہو گئے انگریزوں کے، یورپ ممالک، ویزا چاہیے ویزا،
کوئی यूके बुला ले। अल्लाह अकबर। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं यूके जा रहा हूँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ जी, मैं फलां मुल्क काफरों के जा रहा हूँ जी, बड़ा खुश होता है। लेकिन याद रखो, वहां जाके तुम इब्ने तैमिया नहीं हो, तुम इमाम मालिक नहीं हो, तुम इमाम शाफी नहीं हो। वहां जाके अपने ईमान को बचा लोगे? क्या गारंटी है तुम्हें? तुम अपने ईमान को बचा लोगे? ठीक है, तुम वहां जाके अच्छे डॉक्टर तो बन जाओगे, इंजीनियर तो बन जाओगे, वहां जाके अच्छे कोई प्रोफेसर तो बन जाओगे, मुस्तकबिल भी बना जाओगे, अपने बच्चों के लिए सोचता है, माँ बाप के लिए सोचता है, सब कुछ बना जाओगे। लेकिन अगर तू किसी ईसाई के हथे चढ़ गया और अपने ईमान को बर्बाद कर बैठा तो हमेशा के लिए जहन्नमी है। और याद रखो मुसलमानों, कुफर को नापसंद करो, उनकी हर तहजीब को नापसंद करो, उनके हर किरदार को नापसंद करो। ये अल्लाह की डिमांड है, ये ईमान की मिठास पैदा होती है। हमें नफरत है काफिरों से, हमें नफरत है उनकी तहजीब से, हमें नफरत है। कहाँ तहजीब से नफरत है? यहाँ नौजवान का मिशन ही यही है कि मैं अंग्रेज लगूं, मैं अंग्रेज लगूं और उस जैसा बनूं और उसके पीछे चलूं और उस जैसा मेरा किरदार हो। ओ मेरे भाई, अल्लाह से डरिए। आप हमें मिसालें देते हैं वहाँ की, देखें जी वो बड़े ईमानदार हैं, देखें जी वो फलां हैं, ये हमें मिसालें देते हो। अल्लाह के बंदो, ये उन्होंने कहाँ से लिया है? ये उन्होंने तुम्हारे मोहम्मद से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने छोड़ दिया, उन्होंने ले लिया है। उनके पीछे ना लगो, किसके पीछे लगना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि कुफर को नापसंद करो, इस कदर नापसंद करो कुफर को कि तुम्हें जैसे आग नापसंद है इसी तरह कुफर को भी नापसंद करो। याद रखिए, अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन किस कदर कुफर को नापसंद करते थे। सुनिए, ये एक सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला। सैयदना उमर बिन खत्ताब का दौर है, रूमियों से लड़ाई हुई, रूमियों से जंग हुई, लड़ाई हुई। अब्दुल्ला पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए, कैदी हो गए, कैदी हो गए। अल्लाह अकबर। कैद में भी फर्क होता है। एक कैद होती है जो मुसलमान करता है, एक कैद होती है जो काफिर करता है। काफिर उस पे जुल्म और सितम के पहाड़ डालता है, सब कुछ करता है, और मुसलमान फिर देखता है अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की तरफ कि कैदियों के साथ करना क्या है, कैदियों के साथ करना क्या है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनके ऊपर सख्तियों के पहाड़ ढाए गए, तरह तरह से तशद्दुद। बादशाह ने बुला लिया रूमियों के, कहा इनको जरा लाओ तो सही मेरे पास, ये हर वक्त कहते रहते हैं मोहम्मद का दीन, मोहम्मद का दीन, लाओ तो सही, जरा चेक तो करें ना इनके ईमान को, इनके ईमान को चेक करते हैं, लाओ। 80 से ज्यादा मुसलमान और उनका लीडर अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला, सबको लाया गया। कहा तुम्हारा लीडर कौन है? कहा अब्दुल्ला इब्ने उज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला। कहा इसको आगे लाओ, सूली पे लटकाओ। सामने लटका दिया गया सलीब के ऊपर। इनके दाएं बाएं तीर मारने का कहा गया कि इसको लगे ना, कभी इसके दाएं से जाए कभी इसके बाएं से जाए। जब देखा दाएं बाएं तीर जा रहे हैं, अब्दुल्ला को परवाह ही नहीं, कोई परवाह नहीं। कहा मौत से नहीं डरते? कहा नहीं डरता, नहीं डरता मौत से। कहा इसे नीचे उतार लो, नीचे उतार लाए। कहा एक बड़ा कड़ाहा तेल का लाओ, बड़ा कड़ाहा तेल का लाया गया, उसको गर्म करके एक मुसलमान कैदी को लाया गया। उसे कहा गया ईसाई हो जा। आम मुसलमान कैदी जो था उसे कहा तू ईसाई हो जा। उससे कहा नहीं होगा,
اٹھایا اور اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چمڑی جو ہے وہ جل کے کوئلہ ہو گئی اور ہڈیاں جو ہیں وہ تیل کے اوپر تیرنے لگی. کہا عبداللہ لیڈر رہنما. اللہ اکبر. میں اس لیے کہتا ہوں بزدل بندہ لیڈر نہیں ہونا چاہیے. بالکل. عبداللہ کو پتا ہے میرے پیچھے 80 لوگ کھڑے ہیں. عبداللہ دیکھ تیرے ساتھی کو ہم نے کس طرح جلایا ہے, اب تیرا نمبر ہے, ورنہ عیسائی ہو جا, عیسائی ہو جا. اور ایک ویزے پہ قادیانی ہو جانے والوں سنو, ایک ویزے پہ صرف لکھنا ہے تم نے کہ میں قادیانی ہوں, بس. ہم تمہیں تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم قادیانی بن جاؤ, بس لکھنا ہے. بس یہ لکھنا ہے کہ میں محمد کا باغی, میں محمد کی ختم نبوت کا باغی, میں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا باغی, مرزا غلام احمد قادیانی کا غلام. بس یہ لکھنا ہے تم نے, بس لکھنا ہے. ایک ویزے پہ بک جانے والوں. عبداللہ ابن حذافہ کو کہا عیسائی ہو جا ورنہ اس کی طرح تجھے بھی جلا دیں. کہا تم نے سوچا ہی کیسے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں عیسائی ہونے والا نہیں ہوں. کہا اٹھاؤ عبداللہ کو اور اٹھا کر کے اس کڑاہ میں ڈال دو. اسے اٹھایا گیا اور عین کڑاہ کے قریب جب لایا گیا عبداللہ رونے لگ گئے. جب عبداللہ رونے لگ گئے عیسائی خوش ہو گئے, کہنے لگے لگتا ہے نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا اپنے عمل پہ ہے. آیا بادشاہ آگے, کہا عبداللہ اس لیے رو رہا ہے کہ غلطی ہو گئی, عیسائی ہونے کو تیار ہے. کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے, میں اس لیے نہیں رو رہا, میں رو اس لیے رہا ہوں رب العالمین کے سامنے کہ اللہ آج اس وقت جب مجھے موت کے دہانے پہ لایا گیا میری ایک جان ہے, اگر اللہ تیری عزت کی قسم اتنی جانیں ہوتی جتنی میرے جسم پہ بال ہیں, ایک ایک کر کے تیری عزت پہ قربان کر دیتا. اللہ اکبر. عیسائی تب پاگل ہو گئے, پاگل ہو گئے. ایمان, اللہ اکبر. اور یہ ایمان میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ایویں بنے ہوئے بس ایمان اسلام ایمان اسلام. کہا نہیں. کہا اچھا موت کا تو ہم نے ڈراوا دے لیا, اب اس سے تھوڑا سا اور لالچ دیتے ہیں شاید مسلمان ہو جائے. سنو اگلا لالچ کیا دیا, کہا عبداللہ اگر تو عیسائی ہو جائے اس روم کی سلطنت کا میں بادشاہ ہوں, اپنی بیٹی سے تیری شادی کرنے کے لیے تیار. اور ٹکے ٹکے کے پیچھے بکنے والوں اور ڈالروں کی خیرات لے کے امریکہ کے گن گانے والوں, تم سب کو 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں, میں عبداللہ ابن حذافہ کی جوتی پہ قربان کر. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا روم کی سلطنت کا بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار ہے. کہا میں رشتے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا. کہا یہ پھر بھی قابو نہیں آ رہا, اور لالچ دیا. جس لالچ میں اور آپ پڑے ہوئے, ہائے پیسہ پیسہ پیسہ, دولت دولت. اور دولت کتنی, $100 بھی مل جائے تو بڑا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں اور جن کے بارے میں امریکہ کے وکیل نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم وہ ہے جو ڈالر کے بدلے اپنی ماں بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائے. ہم وہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن حذافہ کو کہنے لگا روم کی سلطنت کا بادشاہ اگر میں تجھے اپنی آدھی بادشاہی دے دوں تو عبداللہ تو عیسائی ہونے کے لیے تیار ہے. آدھی سلطنت. کہا میں تیری آدھی کیا پوری سلطنت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. بادشاہ کی بس ہو گئی, یار یہ کیسے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں. اچھا اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی, کہا عبداللہ اگر تو اس پہ عمل کر لے
تو میں تجھ سمیت تیرے 80 ساتھی رہا کر دوں گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اگر تو میرے ماتھے کا بوسہ لے لینا، میرے ماتھے کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیرے 80 ساتھی بھی چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ وہ محدث، وہ فقیہ، وہ مجتہد، وہ محمد الرسول اللہ کا شاگرد، اس نے سوچا کہ اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، میں 80 مسلمان بچا سکتا ہوں، ایک مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ آگے بڑھا اور بڑھ کے اس سلطنت کے بادشاہ کے ماتھے کو چوما، 80 مسلمانوں کو لے کے ڈرتے ڈرتے عمر بن خطاب کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالی کہ امیر المومنین میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، میں نے کیا کر دی، باوجود اس کے کہ عالم ہے، مجتہد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، محمد الرسول اللہ کا شاگرد ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ اور یہاں دو لفظ آتے نہیں ہیں، پہلے تو ہمارے اہل حدیث سارے مفتی ہیں ماشاءاللہ، سب کو فتوے بڑے آتے ہیں، تھوڑا سا علم آ جائے تو جناب کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، امیر المومنین کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، کہا امیر المومنین میں اس طرح ان 80 ساتھیوں کو بچا کر کے لایا ہوں، سارا واقعہ سنایا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، کہا لوگو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ سر اٹھا، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، مجھ سمیت میرے یہ جتنے ساتھی ساتھ کھڑے ہیں یہ سب تیرے منہ سے تیرے ماتھے کو چومیں گے۔ عبداللہ سر اٹھا اور سب سے پہلے عمر بن خطاب تیرے ماتھے کو چومے گا، تو نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ اور یہ تھا ایمان یارو۔ میں اپنے اور آپ کے ایمان کی کیا بات کروں، جب ایمان کی مٹھاس اور لذت کا وقت ہوتا ہے نا، پھر چاہے جان جاتی ہے جائے، سب کچھ لٹ جائے، لیکن ایمان پوری دنیا سے ٹکرانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، بیٹھے ہوئے تھے، آسانی کے دور تھے، سکون کے دور تھے، کہا بلال مجھے یہ بتا، سخت گرمی ہوتی تھی مکے میں، گرم ریت ہوتی تھی، گرم ریت، گرم پتھر، اور تجھے لٹایا جاتا تھا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، ایمان کی مٹھاس کو چیک کرو۔ سیدنا بلال مسکرانے لگے، قربان کروں اللہ کی قسم ساری کائنات کے مسلمان بلال کے جوتوں پر، اور جن کو عمر بن خطاب کہا کرتے تھے آپ ہمارے سردار ہیں، وہ بلال کہنے لگا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنیے، جب میرے اوپر تکلیف آتی تھی، جب میرے اوپر آہت کہنے پہ تکلیف آتی تھی، اور اس تکلیف کے اوپر میں اپنے ایمان کی مٹھاس کو ڈال دیتا تھا تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی تھی، ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی، مجھے کیڑی کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ ایمان کی مٹھاس تمہیں ٹکرا جاتی ہے، دیتی ہے دنیا پوری کے ساتھ۔ یقین کرو ہم نے یہ سب دیکھے ہیں منظر، اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، اللہ کی قسم ہم نے ایسے ایسے دوست جن کو اللہ کے دین کے لیے کئی گھنٹے مارنے کے باوجود جب ٹارچر سال سے باہر آتے تو مسکرا رہے ہوتے تھے، اور کئی دوست تو یہاں تک بتلاتے تھے کہ جب ڈنڈا پڑتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ہم رونے والی شکلیں بناتے ہیں کہ کہیں اور نہ مارا جائے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان جب ظلم پہ غالب آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تکلیفوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے ایمان آپ کو ہر جگہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے تقدیر پہ ایمان ہونا ضروری ہے۔
تقدیر سنیے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کیا ہے، تقدیر کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو، غور کیجئے گا بڑی اہم بات ہے، اللہ نے انسان کو فری ہینڈ دیا ہے، کھلا دیا ہے، آزادی دی ہے، تو نیکی کر یا برائی کر، تو نیکی کی راہ پہ چل یا برائی کی راہ پہ چل، اللہ نے انسان کو فری ہینڈ دیا، بالکل کوئی بازو نہیں پکڑا، روکا نہیں۔ لیکن یہ جو انسان نیکی پہ چل رہا ہے اور یہ جو انسان برائی پہ چل رہا ہے، اللہ نے اس زمین و آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، صحیح مسلم میں آتا ہے، اس زمین و آسمان اور کائنات اور مخلوقات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اپنے علم غیب کی طاقت سے جان لیا تھا کہ یہ بندہ سیدھی راہ پہ چلے گا اور یہ بندہ برائی کی راہ پہ چلے گا، اپنے علم غیب کی طاقت سے جان کے لکھ دیا تھا۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور جو ایمان کی لذت لینا چاہتا ہے وہ تقدیر پہ کامل ایمان لائے۔ اگر سامنے موت کھڑی ہے، کہہ دے اگر میرے رب العالمین نے ایسے لکھا ہے تو ہو جائے گا، اور اگر میرے رب العالمین نے نہیں لکھا تو پوری کائنات بھی مل کے مجھے مار سکتی۔ اگر یہ عقیدہ ہو جائے نا تقدیر کے بارے میں، یقین جانے آپ کا ایمان فولادی ایمان سخت چٹان کی مانند ہو جائے گا، پوری دنیا کی مصائب اور مشقتیں اس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا یہ ایمان، یہ نفع میرے رب نے لکھا ہے تو مجھے ملے گا، اگر نہیں لکھا تو نہیں ملے گا، یہ مجھے نقصان دینا چاہے پوری کائنات، اللہ نے اپنے غیب سے جو پہلے جان کے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اور ہم نے کرنا ہے، نہیں نہیں، ہم نے کرنا تھا، اللہ نے پہلے ایڈوانس جان کے لکھ لیا ہے، تو مجھے پوری کائنات مل کے بھی نفع نہیں دے سکتی۔ اگر ایمان کی لذت لینی ہے تو تقدیر پہ پکا ایمان رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کس کے لیے جی؟ لیکن ووٹ ہم نے پھر بھی مشرکوں کو دینا ہے، قبر چٹوں کو دینا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ میرے جلال، میری عظمت، میری وجہ سے محبت کرنے والے، بلاؤ ان کو۔ اللہ اعلان کرے گا، خود اعلان کرے گا۔ اللہ اعلان کرے گا، بلاؤ ان لوگوں کو جو میرے لیے محبت کرتے تھے، میرے دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے محبت کرتے تھے، بلاؤ ان کو۔ آج ان سب لوگوں کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ محبت صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے کہ میرا بندہ، یہ میرا دوست نمازی ہے بس اس سے محبت، یہ بھی شامل ہے۔ دین کی وجہ سے محبت یہ بھی شامل ہے، اس کے نیک ہونے کی وجہ سے محبت یہ بھی شامل ہے۔ لیکن اپنی زندگی کے ہر حصے میں، ہر پہلو پہ دیکھیں، دین سیاست اگر جدا ہو جائے تو باقی چنگیزی رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی نے اور تمام نبیوں نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے سیاست کی ہے۔ جس چیز کو آپ سیاست سمجھتے ہیں وہ سیاست نہیں ہے، وہ تو چوری، فریب اور دھوکے کی دکان ہے کہ پیسے کماؤ، بناؤ، لٹو اس قوم کو، چلے جاؤ، اپنا سٹیٹس، اپنے عہدے اور وزارتیں حاصل کرو، اور جناب خوشامتیں کرو اپنے بڑوں کی، اور بس اوپر سے اوپر چلے جاؤ۔ اس کا نام نہیں ہے سیاست۔ اگر آپ سیاست اس کو سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے فیصلوں کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے گا تو یہ کفر ہے۔ اگر آپ سیاست یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں توحید کا نفاذ پاکستان کی اسمبلی کرے گی، قرآن اور سنت نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیں یہ کفر ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ کیا پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے
زور لگانا پورا من طریقے سے، یہ سیاست ہوتی ہے۔ اور ہماری خصوصاً اہل الحدیث کی سیاست یہی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی شخص ہے کھڑا ہو کے اگر کہتا ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کا نفاذ ہونا چاہیے اور یہ ہمارا آئینی قانونی حق بھی ہے اور شرعی حق بھی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا ماضی چیک کر لیں، اور مولویوں میں بھی تو چکر باز ہے نا بھائی، سیدھی سی بات ہے، وہ آپ کو چکر نہ دے رہا ہو، جھنڈا کوئی اٹھایا ہو اور ڈنڈا کوئی پچھلا اور قوم بھی پیچھے اس کے اندر شامل کی ہو، سمجھ رہے ہو نا، اچھی طرح تسلی کر کے جس کا خاندان، جس کے بڑے بھی اس دعوت کو لے کے اٹھیں کہ قرآن اور سنت کا نفاذ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہوئیے گا۔ اس لیے ایمان کی لذت چاہیے تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض و عداوت ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے محبت کریں جو آپ کے سامنے ہو، یعنی ایک شخص امام کعبہ سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے شیخ سدیس سے محبت ہے، صلاح البدیر سے محبت ہے، ماہر المعقلی سے محبت ہے، یا مشار بن راشد العفاسی سے محبت ہے۔ کیوں؟ وہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن پیارا پڑھتے ہیں، امام کعبہ، امام مسجد نبوی ہے، چلو مجھے ان سے محبت ہے۔ اگر وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کے دین کے لیے، قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں ایک شہر کے اندر گیا، مسجد میں نماز ادا کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں وہاں لیٹ گیا، میں نے سونا تھا، لیٹ گیا، خادم آیا، اس نے اٹھو جی نکلو یہاں سے، کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرانا مناسب نہیں سمجھا، بھائی وقت کا امام ہے، اتنا بڑا نام ہے، کہا میں نے اپنا تعارف کروانا، کیمروں کا دور تو تھا نہیں، سوشل میڈیا کا بھی سارے ہی جانتے ہو، کہا میں نے اپنا تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھا کہ لوگ میرے اوپر جھرمٹ بنا لیں گے، اور شہرت ناپسند تھی۔ اللہ اکبر، کہا اس نے مجھے اٹھایا، مسجد سے نکال دیا، مسجد سے نکالا، مسجد کے باہر ایک تھڑی سی بنی ہوئی تھی، میں اس کے اوپر لیٹ گیا، امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، کہا وہ خادم باہر آیا، وہاں سے بھی مجھے دھکے دے دیے۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا اس طرح کے، انہوں نے مسجد کی بربادی کر کے رکھی۔ ایسے خادم کو رکھنا مسجد کی بربادی کی بنیاد رکھ دیا۔ جو اس طرح کا خادم، اس خادم کو مسجد میں بھی نہیں گھسنا چاہیے، اس کردار اور اخلاق کا خادم، یہ خادم ہے، اور یہ تو وہ کیا ہوتا ہے سر قلم کرنے والا، اور یہ تو وہ ہے بھائی، اس نے تو مسجد کو برباد کر دیا۔ مسجد کمیونٹی سینٹر تھے، ہمارے خوشی اور غم کے مراکز تھے، ہم نے صرف نماز پڑھائی اور تالا، اور پھر اوپر ایک کھڑا کر دیا جناب جابر قسم کا خادم، یہ خادم ہے۔ امام صاحب کو وہاں سے بھی اٹھا دیا، چل یہاں سے، امام صاحب کہتے ہیں وہاں سے اٹھا، سامنے ایک نان والے کی دکان تھی، اس نے آیا، اس نے کہا جی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آئے میرے گھر مہمان بن جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں میں چلا گیا، میں نے بھی تعارف نہیں کروایا، وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نان والا کام بھی کر رہے اور زبان پہ کہہ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ نان والے کی حالت ہے، یہاں پہ بڑے بڑے دینداروں کو ہوش نہیں ہے، کثرت سے پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ اس استغفار نے تجھے کچھ دیا بھی ہے اور کچھ تجھے دیا بھی ہے؟ کہنے لگا نان والا، کہتا ہے جناب محترم اللہ سے جو بھی مانگا ہے اللہ کی قسم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، بس ایک دعا باقی رہتی ہے، ایک دعا میری پوری نہیں ہو رہی۔ میں ایک بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مل نہیں پا رہا، اللہ ملا نہیں رہا۔ کہا وہ کون بندہ ہے؟ کہا وہ امام احمد بن حنبل ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور کہا لو پھر اللہ نے تیری دعا سن لی، جس سے تو محبت کرتا ہے میں امام احمد بن حنبل ہوں، صرف اللہ نے تجھے ملوا بھی نہیں دیا بلکہ مجھے میرے گھر سے
کان سے پکڑ کے یہاں لے آیا کہ چل میرے بندے کو مل کے آ۔ جب اللہ کے لیے محبت غائبانہ بھی ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ ملوا بھی دیتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے روز عرش کا سایہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اپنی محبتیں ایمان والوں کے ساتھ رکھو۔ یہ جو ایکٹروں اور کنجروں کے ساتھ محبتیں ہیں نا، میرا آئیڈیل ویسا، میں نے بال ویسے بنانے ہیں، میں نے کٹنگ ویسی کروانی ہے، میں نے لباس ویسا پہننا جیسے کنجر پہنتے ہیں، تو یاد رکھیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں قیامت کے روز اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ میری محبتیں اللہ کی قسم اللہ کے بعد اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کے رسول کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ اور سارے صحابہ کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم۔ یارو اپنا اوڑھنا بچھونا ایمان کو بناؤ اور ایمان کی دولت سے منور ہو جاؤ، اور انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس تمہارے دلوں میں ایسے پیدا کرے گا کہ پوری دنیا بھی مد مقابل آ جائے تو آپ کے قدموں میں تھوڑی سی جنبش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا